والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، کوشش کیا کریں جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبتوں کا اظہار فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور میں اکثر پیشتر احباب سے کہتا ہوں کہ حضرت آپ کو کیا پتا کہ آپ کی محفل میں کون کون بیٹھا، روحانی لحاظ سے بھی اور دوسری لحاظ سے بھی. اگر دوسرے لحاظ سے بھی جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں کو فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، اور یہ بیٹھتے ہیں حضرت جی، آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کو ڈیوٹیاں کیا دی جاتی ہیں. اچھا نعرے تیرا نے بڑے کٹ کٹ کے مارے سن، صرف تسی یہ نوٹ کرنا ہے جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تھی تو ان کا انداز کیسا تھا. ٹھیک ہے جی، ان باتوں کا دھیان رکھا کریں. کوشش کریں اگر کوئی ایسا بیٹھا بھی ہے تو اس کو یہ پیغام جائے کہ نہ بھائی جب باری حضور نبی علیہ السلام کی آئے تو پھر یہ حدیں کر دیتے ہیں، پھر یہ حدیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دروشی پڑھنے کی باری آئے محبتوں سے پڑھا کرو، عقیدتوں سے پڑھا کرو اور خوب پڑھا کرو. دیکھو نا حضرت جی، میں کہتا ہوں آج کتنی کمزوری آ گئی ہے ہمیں کہ بھئی ہمارے بڑے، تھوڑا آپ کو 1000 سال پیچھے نہیں جانا پڑے گا، تھوڑا وقت پیچھے آپ کو جانا پڑے گا جب یہ بھی مزاج موجود تھے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، زیادہ پیچھے نہیں ہم کو جانا پڑے گا جب یہ بھی مزاج موجود تھے. حضرت جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے. اکھاں بھیج بیٹھے حضرت، اسی اکھاں بھیجنا دے ہوئی سے نظر. لیکن میں کہتا ہوں جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں حضرت، آپ اگر محبت سے درود بھیجیں گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، ٹھیک ہے جی، محبت والا، پیار والا، عقیدت والا، ایمان والا، ذوق والا، شوق والا. ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا حضرت، ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا. جب آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر آگے سے بھی کرم اور فضل ہوگا. آپ خالی پڑھ بھی دیں گے نا ثواب تو ہو ہی جاتا ہے حضرت، لیکن آپ جب محبت سے پڑھیں گے تو پھر آگے بھی محبتوں والے سلسلے بنیں گے. یہ لکھا ہے کتابوں میں. میں کوئی اب اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے 2-3 موضوع اکٹھے کرنے ہیں. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر رات 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. تو آپ نے لکھا ہے کہ نکاح فرمایا، وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے اور درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیج سکے. جب تیسری رات اپنی اختتام کی طرف رواں دواں تھی نا تو
تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں ہو گئی تیری طرف سے تحفہ ہی نہیں آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا اور ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہم کروڑ بار بھی پڑھ لیں تو کتب صاحب کا ایک بار پڑھا پھر بھی ہم پہ بھاری ہے حضرت، کیونکہ ہم میں وہ محبتیں کہاں حضرت جی جو محبتیں ان لوگوں میں تھیں حضرت، ہم میں وہ ذوق کہاں حضرت جی، ہم میں وہ شوق کہاں، ہم میں وہ عقیدتیں کہاں حضرت جی۔ لیکن حضرت جی کوشش کریں آپ، میرے ہے تو تھوڑا پنجابی کا شعر میرے دادا شیخ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ٹر پین تے منزلہ مک جاون کر بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں، ٹرو تو صحیح نہیں یار، چلو تو صحیح نہیں یار، قدم بڑھاؤ تو صحیح ہے، تم ایک قدم مدینہ جات کی طیبہ کی جانب رکھو تو صحیح ہے، پہنچنا نہ پہنچنا بات کی بات ہے یار، کم از کم کل مدینہ جانے والوں میں نام تو آئے گا نا یار۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہ خوشامدوں کی دنیا سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور ہم سارے اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کریں کہ ہم سارے یہی رہے ہیں کسی مدینے چلے ہیں، لیکن میں کہتا نہیں بھائی اپنی گڈی کھلار کے وے، تیری گڈی مدینے نہیں جان دی، تیری گڈی انڈیا جان ڈی نہیں۔ ہاں حضرت جی اپنے چہرے دیکھ لیں، کیا مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اپنے لباس دیکھ لیں، اپنا رہن سہن دیکھ لیں حضرت جی، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، کیا مدینہ جانے والوں کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں حضرت جی۔ اور روکی اپنی اپنی گڈی تے مدینے نو پائیے جڑی انڈیا جان ڈی نہیں، آؤ مدینے چلیے حضرت جی، سارے پا دیو گڈی حضرت جڑی وہ سڑکے جڑی مدینے جاندی ہے حضرت، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی۔ آؤ یار نکلی حضرت، وہ عقیدتیں، وہ محبتیں، وہ ذوق، وہ شوق جو دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے حضرت، نہیں حضرت اس کو پھر مضبوط کرو حضرت۔ اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا حضرت علماء کی صحبت اختیار کرو اور اپنے بزرگوں کو پڑھا کرو۔ جب آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا یار ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ یہ ماشاءاللہ نبی صاحب بیٹھے ہیں سیالکوٹ میں، میرے دادا پیر و مرشد کا مزار ہے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی اور ساری زندگی حضرت نے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی ہے، جس طرح کا بندہ اسی حساب سے اس کو سمجھانا ہے۔ وہ حضرت کے پاس نا حضرت ایک بندہ آ گیا، امیر آدمی، کلائی پہ مہنگی گھڑی ہے، جوتا مہنگا ہے، کوٹ مہنگا ہے، جو سوٹ پہنا تھا وہ مہنگا ہے، جو کوٹ پہنا تھا وہ مہنگا ہے، وجود سے اٹھنے والی جو پرفیوم کی خوشبو تھی وہ بھی بتا رہی تھی کہ میں بھی بڑی قیمتی۔ وہ آ کے بیٹھا جیسے ہمارا معمول ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا، وہ بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ حضرت نے ایک نظر ڈالی، بس اس نے 10 بوسی کی اور چلا گیا۔ دوسری بار پھر آیا، تیسری بار پھر آیا، جب چوتھی بار آیا نا تو شاید اس کی ہدایت کے آرڈر بھی آ گئے تھے، تو اس کا یہ والا دانت نہیں تھا، یہ فرنٹ کے ساتھ والا۔ جب چوتھی بار وہ حضرت کا ہاتھ چوم کے جانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ اپنے سادے سے مخصوص انداز میں نا اس کو کہتے ہیں بھائی جی تڑی کڑی، تڑے بوٹ، تڑا کوٹ، تڑے کپڑے، تڑے وجود تو آنے والی پرفیوم دی خوشبو دسدی پئی ہے کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے ہیں تے دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ دیکھو نا دند تو بغیر کے کوجے لگن دے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں اتری حضرت، یہ بات ہے 1981 کی حضرت۔ تو وہ جذبے میں نا حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت اب میں آپ کو اپنا منہ تب بھی دکھاؤں گا جب دانت لگوا لوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کا بیٹا لاہور کو جاب کرتا تھا، اس نے کہا چل گڈی سیدھی لاہور لے جا۔ لاہور گیا، وہاں 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوایا، گھر نہیں گیا، دانت لگوا کے پھر حضرت کے آستانے پہ آیا، گھر نہیں گیا۔ آگے نا حضرت کو منہ کھول کے نا دانت دکھا کے پوچھتا ہے حضرت دیکھو دانت صحیح لگ گیا؟ آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ۔ اب اس کو فرماتے ہیں نا دیکھو بھائی جی دند لگ بھی کڈا صحیح لگ گیا ہے، دند لگوا کے تسی بھی کڈے صحیح لگن دے تھے۔ ظاہر ہے وہ حضرت ایک بدصورتی ہے نا دانت کا نہ ہونا، ظاہر دانت آ گیا تو حسن میں اضافہ ہو گیا۔ اور حضرت کا مزاج تھا کہ آپ کسی کی طویل گفتگو نہیں سنتے تھے، بس حضرت نے اتنی بات کہی تو وہ شروع ہو گیا
کہتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی کی تعریف، اس کی پینٹ کی تعریف، اس کی فلانی تعریف کر کے نا اینڈ پہ حضرت کو کیا کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اور ایک دانت لگانے کا ڈاکٹر نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا، اور 1981 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا حضرت، سمجھو کہ آج کا 1,00,000 روپیہ حضرت، اور کہتا ہے حضور ایک دانت لگانے کا مجھ سے اس نے 1000 روپیہ لیا۔ الفاظ ختم ہو گئے، جملے ختم ہو گئے، چپ کر گیا۔ پھر حضرت بولے اور آپ فرماتے ہیں وہ سنگیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا تو پورے 10 منٹ وہ تعریف کی، اور جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تے 32 لاشڑے نے کدی وہ بھی ہے نہیں کی۔ غور تو کرو یار، غور تو کرو یار، وکری بات ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن کبھی بیٹھ جاؤ گے تو قرآن میں اللہ فرما رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن ہی نہیں سکتے میری نعمتوں کو، تم میری نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت ہمیں تو چاہیے شکریہ میں ہم اپنے اللہ کو، محبت والی تو بات چلو بعد میں چھیڑتے ہیں نا، ہمیں تو چاہیے ہم شکریہ میں اپنے اللہ کو بڑا یاد کریں۔ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، وہ بھائی اگر وہ گدھا بنا دیتا تو ہم نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا۔ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ حضرت بایزید آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کتا آ گیا، وہ آنکھیں 2-4 ہوئیں، وہ کچھ باتیں ہوئیں، کتا چلا گیا، حضرت بایزید نے رونا شروع کر دیا۔ مریدین نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کتا بات اس طرح کی کر گیا کہ میں رو پڑا۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور کیا بات کی ہے کتے نے؟ آپ نے فرمایا زبان حال سے کتے نے مجھے پوچھا بایزید ایک گل تے دسو۔ آپ فرماتے میں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے وہ کتا مجھے آگے سے کہتا ہے بایزید اے دسو کہ اللہ نے میں نے کتا کیوں بنایا تے تانوں بایزید کیوں بنایا؟ آپ جہاں جاتی ہیں لوگ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، آپ کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، آپ کے لوگ جوتیاں اٹھاتے ہیں، آپ سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اگر کوئی روٹی دیتا بھی ہے تو زمین پہ پھینک کے دیتا ہے، آپ کے لیے انواع اقسام کے کھانے بنتے ہیں۔ صرف مجھے اتنا بتائیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، آپ نے اللہ کا کیا بھلا کیا؟ حضرت بایزید پھر رو پڑے۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور پھر کی جواب دیتا سی جی انہوں؟ آپ فرماتے ہیں جواب انہوں کی دینا جی، ایک ہی جواب سی جڑا انہوں دیتا جڑا بندا سی حضور کی۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا بھائی اللہ دا فضل ہے کہ میں بایزید ہاں تے تو کتا ہے، بھائی اس کا فضل ہے کہ آپ ہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ میں ہوں۔ اگر حضرت کو اگر وہ کوئی کوا بنا کے ہمیں کسی درخت پہ بٹھا دیتا ہم نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا؟ یار شکر کرو اس نے انسان بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا شکر ادا کرو یار اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا نہ ہم نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ کہیں گدھے گھوم رہے ہیں، کہیں کتے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ ٹریول کرنے والے لوگ آئے دن حضرت سڑکوں پہ کتے بلیاں مری پڑتی ملتی ہیں، سلیمان بنا دیا ہے۔ شکریہ میں یاد کرو، اپنے اللہ کا بڑا شکر ادا کرو، اس لیے تو کہا گیا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، نہیں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو، پھر ہو سکتا ہے شکریہ قبول ہو جائے اور پھر اللہ آگے ہمیں اپنی محبت میں بھی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی نماز نہ چھوڑو حضرت، چلے ہو دیکھو تو صحیح کتنی ہم اللہ معاف فرمائے ہوگے کہ آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب بندیا اگر وہ تیرا ٹائم ختم کر دے تو کیا بگاڑ دے گا اس کا؟ شکر کر وہ تیرا سلسلہ چلا رہا ہے۔ نہیں تو میں احباب سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو 2005 کا زلزلہ یاد نہیں ہے؟ آپ کوئی اس وام میں نہ رہے کہ اللہ کو ہمیں گھروں میں سے نکالنا نہیں آتا، نہیں نکالا تھا سب کو باہر کے، نہیں نکالا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت میری بہت پہلوانی ہے کہ میں نماز نہیں حضرت جی، جاؤ اپنے مالک کو یاد کرو حضرت۔ اور میں تقریباً حضرت جس ہم لگ گئے ہیں دوڑ میں آپ سب سے حضرت جی گزارش کروں گا یہ حضرت جی یہ کبھی اس کی دوڑ میں نہ لگنا حضرت، یہ ضرورت ہے حضرت، اور ضرورت پورا کرنے کا اس نے وعدہ کیا حضرت۔ خرابی تب سے ہو گئی ہے جب سے حضرت ہم نے اس کو مقصد بنا لیا،
یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت ہے. ہاں اور قربان جاؤں ہمارے بڑے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، ہارون خود چل کے آیا. آگے کہتا ہے بہلول تو ایک درویش آدمی ہے، ہم تن تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، لیکن ضروریات تو تیرے ساتھ بھی لگی ہیں نا. 2 وقت کا کھانا تجھے بھی چاہیے، اپنا ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تجھے بھی درکار ہے. تو خود ہی بتا 10 تیرا کتنا خرچہ لگا دوں روز کا، تاکہ تو اس فکر سے بھی آزاد ہو. دیکھو حضرت ان کو پتا تھا اس ذات نے وعدہ کیا. آپ نے فرمایا ہارون تیرے پیسے تجھے مبارک، مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا بہلول وجہ بتاؤ کیوں نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا تیرے پیسوں میں کچھ نقص ہیں. اس نے کہا کیا نقص ہیں. آپ نے فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے کہ آج تو ان سے راضی ہے تو دینے آ گیا، آج تم ان سے راضی ہے تو دینے آ گیا. کل کو ہو سکتا ہے میری بات تجھے ناپسند آئے تو بند کر دے، لیکن قربان جاؤں اگر اسے میری کو بات ناپسند بھی آئے تو وہ پھر بھی بند نہیں کرتا. میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ ابھی تو حضرت جی ٹائم ہی کچھ نہیں نا، ابھی تو 8:15 ہوئے ہیں. میرے قبلہ چیسی صاحب سیالکوٹ میں پروگرام تھا، اور پروگرام تھا دسمبر کے بالکل لاسٹ میں. حالانکہ میں نے شکرگڑھ سے آنا تھا تقریر کر کے، اچھا خاصا ہمارے سیالکوٹ اور شکرگڑھ کا، یہاں تک کہ بندہ مسافر ہو جاتا ہے شرعی لحاظ سے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضرت پروگرام سیالکوٹ میں ہے، آپ کو 2-2:30 بج جانے ہیں، بس آپ آ کے نا 5 منٹ کی گفتگو کر دیجئے گا اور دعا کر دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں حضرت جی پہنچا، دھند تھی بڑی زیادہ، 2:30 بجے نا میں فارغ ہوا. وہ پہلے مسجد، پھر مسجد کا صحن، پھر مسجد کے ساتھ گلی، پھر آگے گلی، پھر سڑک. میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. میں نے یہ سارے سلسلے طے کر کے نا اپنی گاڑی تک جانا تھا. لو جی میں صحن میں کھڑا تھا تو ایک بندہ آ گیا جو لنگر بانٹ رہا تھا. اللہ حضرت کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ لنگر بانٹنے والا خطیب کے پاس شاپر لے کے آیا ہو، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے خطیب صاحب کے لیے اہتمام ہوگا کہیں نہ. یہ پہلی بار ہوا، نہ پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوا. وہ میرے پاس بھی نا چاولوں کا شاپر لے کے آ گیا. مجھے اللہ بڑا غصہ لگا اس کا. بہرحال میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا. میں نے کہا یار مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی مجھے نہیں چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے 2:30 بجے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں ہے. دوسری وجہ میں چاول کھاتا بھی نہیں. تیسری وجہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے والا بھی کوئی نہیں. تیرے چاول ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے وہ کھا لے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ سنیوں میں کمال ہے کہ ہر سنی مفتی ہے، ہر سنی مفتی ہے بے پڑھیا مفتی ہے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہے جناب. میں نے کہا سارے مفتی نے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری. میں بھائی دے اندر شاپر مار کے باہر جا کے گڈی نہ الٹ جائے. یہ ہے تو سنی مننا لے نا، انہیں مننا لے ہی انج دے ہی ہیں. نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہ نہیں کرنی کوئی. نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہ نہیں. اللہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، اگر آپ بے نماز ہیں اور آپ کا نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ جس مرضی آستانے کا جا کے لنگر کھا لیں، لنگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. سارے آستانے ایک پاسے تے بغداد شریف والا آستانہ ایک پاسے حضرت ہے، سارے آستانے ایک پاسے تے سلطان باہو ایک پاسے حضرت ہے. میں اب زیادہ نہیں بولوں گا. یہ 2 ہمارے بڑے بابے ہیں ٹھیک ہے جی، 2 ہمارے بڑے بزرگ ہیں حضرت جی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ، ایک فرماتے ہیں بے نماز سور سے بھی برا ہے، اور ایک فرماتے ہیں بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہوئی نہ کوئی بھی، پھر کیا فائدہ دے گا. اس لیے حضرت جی اگر آپ نے لنگر کا فائدہ لینا ہے تو پہلے نماز پھر لنگر آپ کو فائدہ دے گا. اس طرح آپ جس مرضی آستانے کا جا کے لنگر کھا لے، لنگر نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا. پہلے نماز پھر لنگر فائدہ دے گا. اب میں نے حضرت جی پھر اس نے ڈرا دیا، میں پڑھ لیا شاپر، میں ہاتھوں میں شاپر پکڑا تھا. میں مسجد سے باہر گلی میں آ گیا. وہاں میرے پاس کچھ 4-5 بچے کسی کو مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں ان کو بتا. تو ایک حضرت جی بندہ آ گیا، اور بندہ یہ نہیں کوئی داڑھی والا آیا، کوئی امامے والا آیا، نہیں. اس کی بڑی عجیب و غریب سی کٹنگ، دونوں ہاتھوں میں اس نے کڑے پہنے ہوئے، گلے میں اس نے چین پہنی ہوئی، ٹروزر شرٹ اس نے پہنا، اوپر اس نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی، نیچے اس نے جو ہے نا سفید کلر کے جاگر پہنے ہوئے. اور آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں آ کے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے کہ کھا چھڑے سارے. میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر نے اس کو پکڑا دیا.
وہ لے کے نا اس کو سڑک پہ چلا گیا، جہاں تھوڑی دیر بعد میں نے بھی اپنی گاڑی لینے جانا۔ اچھا جناب میں جو سڑک پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک دکان کے سامنے نا وہ شاپر کھول کے نا تو لنگر کھا رہا تھا۔ میں نے جب اس کو لنگر کھاتے دیکھا، کوئی ٹائم بھی 3 بج گئے ہوئے تھے رات کے، مجھے اسے دیکھ کے نا رونا آ گیا۔ اب آپ کہیں گے نہیں رونا کس بات پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا وہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تو چاول لے ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے، اور مولوی تو نہیں کھانے نہ کھا، اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے آن ہی ڈیا ہاں اسی طرح ہوں گا ادھر ماشاءاللہ۔ اتنی قبلہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ خطیب کو چاولوں کا چاپر دیا جائے؟ نہ کبھی پہلے دیا نہ کبھی بعد میں دیا کسی نے، لیکن کیا ہے اٹھوایا گیا ایک علماء کے خادم سے، اور تو نہیں کھانا نہ کھا، تو رجے ہیں پٹے ہیں، ساڈا بندہ بھکھا ہے۔ بندہ ہونا جدا ہے نہ انہیں مسیتے جانا ہے، تو جے کوئی ٹرک بھی گیا تو انہوں کسی ادا لیا بھی انہوں کسی نے دینا ہی نہیں ہے، چل تو چوک شاپر تو باہر لے کے جا ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ایک چور پکڑا گیا حضرت، جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہتا میرا ہاتھ نہ کٹو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ چوری کی تھی ہے جناب۔ فرمایا پھر ہاتھ کیوں نہ کٹی؟ وہ آگے ست کرتا امیر المومنین ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا، اس لیے آج معافی بنتی ہے۔ لکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کتنا یقین تھا آپ کو اللہ کی ستار العیوبی پہ حضرت۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کہنا جی پہلی باری کی تھی، پہلی باری تو انہیں کسی نے پھڑیا ہی نہیں کبھی، پہلی باری تو انہیں پھڑیا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا حضرت، میں اپنی کرتا ہوں۔ حضرت جی پہلی باری پھڑنا لاؤں تو تمہیں سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبدا ہے، نہیں حضرت۔ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا نے۔ ہاں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا ہارون تو کول رکھ اپنے پیسے، آج خوش ہیں تو دین آ گئے، کل ناراض ہوئیں گے تو بند کر دیں گے، لیکن اگر وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا کوئی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہارون تجھے نہیں پتا مجھے کتنے چاہیے کتنے نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ مجھے کتنے چاہیے۔ پھر تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کب چاہیے اور کب نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے مجھے کب چاہیے اور کتنے چاہیے۔ یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ جس نے اس کو مقصد بنا لیا وہ مارا گیا، اور یہ وہ مقصد ہے حضرت، یہ پورا ہی نہیں ہوگا کسی کا۔ کیا آپ کے سامنے نہیں آپ کے حکمران کو تھوڑا مال ہے ان کے پاس، بھرے ہیں ان کے پیٹ، ہونا چاہیے تھا نا، بڑھاپا آ گیا وقت اخیر ہے، جاؤ جا کے حضرت حرم میں کوئی ایک مسلح جا کے مال لبورو تھے، جا کے اپنے رب کو معافی مانگو، اپنے کیتے تھے بڈھا ویلا۔ لیکن حضرت یہ بھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مکتی ختم ہے۔ مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا حضرت، اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور بزرگ عمر کے لحاظ سے نہیں، بزرگ عمل کے لحاظ سے بزرگ حضرت، وہ دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا، بزرگ تھے نا، اور بزرگوں کے دل نرم ہوتے ہیں حضرت، وہ بچے کو روتا دیکھا تو آ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ تیرے رونے کی؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ گم ہو گیا، میں اس کے گم ہونے پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے؟ ہاں جی جناب۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر پھر تجھے روپیہ مل جائے تو تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا جناب جب رونے کی وجہ یہ 1 روپیہ ہے، جہاں سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب اپنی جیب سے نکال کے نا اس کو 1 روپیہ دے دیا، وہ خوش ہو گیا، حضرت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا، اس کو پوچھتے ہیں اب کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا تھا جی روپیہ گم گئے، میں نے روپیہ دے دیا، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب اس لیے رو رہا ہوں
جو گم گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر 2 روپے کر دیں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جناب. آپ نے ایک اور نکالا اور جناب آپ نے 2 روپے کر دیے, خوش ہو گئے. جو بابے ہوتے ہیں نا ان کا گھر دل نہیں لگتا کوئی بھی, ان کا دل مسجد میں لگتا ہے. وہ گھر گئے, کچھ ویسے بھی سردیاں تھی, اثر کے بعد ہی مغرب, واپس تشریف لے آئے. جب آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھتے ہوں کیوں رونے, کہندا حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 ہونے. آپ نے فرمایا اچھا پھر 3 کر دیں تو خوش ہے؟ کیونکہ حضرت جی بڑا انعام ہے کسی کا دل خوش کر دینا. جناب آپ نے جناب ایک اور نکالا اور جناب آپ نے جو ہے نا آپ نے 3 کر دیے. ٹھیک ہے جی, نماز پڑھنے تشریف لے گئے. وہ پڑھ کے آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہوں کیوں رونے, کہندا حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے سن. اس دفعہ آپ نے چوتھا نہیں دیا کوئی, بلکہ آپ نے کہا کھینچی اور آپ بھر کے آپ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. اس کو آپ بھرنے لگ جائیں گے تو یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر لاہو. نہ یار یہ ضرورت ہے حضرت, اس کو ضرورت ہی رہنے دو. اور آؤ حضرت جی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. پھر دیکھو ہم وہ ضرورتیں کیسے کیسے غیب سے پوری کرتا ہے. یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. اور بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت ان لوگوں نے. یہ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی دور کچھ اچھا نہیں تھا, یا آپ نے بعد میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور توبہ بھی حضرت جی میری طرح کی نہیں کی, جس کے لیے بابا صاحب فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار, توبہ لٹکے اد وچکار, توبہ وچ تو عمر بھی آئی, توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ حضرت, پکی. اور بڑی امیری تھی حضرت کی, پھر آئی فقیری حضرت, کیونکہ سارا معاملہ تو سود کا تھا. آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. شیخ نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. ٹھیک ہے جی, کیا تلقین کیا؟ اللہ. کیا تو ڈردیں کیا تلقین کیا؟ نہیں یار کو مزہ دو یار, کیا کرتے ہیں. کیا تلقین کیا؟ اللہ. کیا تلقین کیا؟ چلے تو نہ ٹھنڈا پا چڑھتا اندر یار, یہ نہ تو ٹھنڈے ڈالتا ہے اندر. قربان جاؤں, یہ تو ٹھنڈے ڈال دیتا ہے حضرت. حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ آپ نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا. حضرت بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہ آپ نہ بیٹھ گئے حضرت جی تسبیح لے کے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. وہ کہا تھا نا کسی صوفی نے, اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا. بڑا اوکھا کام ہے لیکن حضرت کی آزمائش آئی ہے. وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا. لکھا کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا, وہ آ کے نہ آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو, ہم سے نہیں مانگی صوفی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ. دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی, لوٹا تسبیح مصلا قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے. صوفی تو حضرت پہلے دعائیں کرتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. حضرت سارا دن حضرت اللہ 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 سارا دن گزارا. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی. آتے بیوی صاحبہ نے پہلا سوال کیا, حبیب اگر گئے تھے تو مزدوری کی؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کی. تو بیوی پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے, میرا مالک کریم ہی بڑا, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت سچ بتانا ہے کریم کے نہیں, ہے کریم کے نہیں. فرماتے میں نے اس کو ٹالا تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے اچھا حبیب جب کل جائیں گے نا تو کل جا کے نا پھر مزدوری مانگیے گا.
اب فرماتے ہیں دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا اسی طرح اللہ 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 اللہ. اب فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا. فرماتے گھر آتے پھر کل والا سوال, حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی. تو کہتی مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے, میرا مالک کریم ہی بڑا, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اب فرماتے بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب آج اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو دے تو ٹھیک ہے, تو پھر کسی اور کی مزدوری کیجئے گا جا کے. حضرت ہم یہ نہیں سمجھیں گے, یہ تو وہ سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح آ کے لگتا ہے ادھر ادھر. اب فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا دیا ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے, ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہیں. اب فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. خیر تیسرا دن آیا تو پھر چلا گیا. پھر اسی طرح جو حکم شیخ تھا, اللہ 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 اللہ. اب فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان. او حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا تھا, آج کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج پتہ نہیں کیا بولے گی. وہ کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے, کہیں بے ادبی نہ کر دے کوئی. اب فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ, ذکر الہی کرو. آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی, رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے. اب فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے جب آدھی رات آئی میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں, رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں, اتنی آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, تو دے گیا ہوگا تو اس نے چولہا چڑھا دیا ہوگا. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا. اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے. میں بڑا حیران ہوا, یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں, اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. اب فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. ہائے ہائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. حبیب آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا ہے. کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ. اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں درکار تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, اس نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے کہتی ہے حبیب آپ روئیں نا, خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ اس کا پیغام بھی آیا آپ کے لیے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اچھا یہ تو جی آپ حضرت انسان ہیں, بس آخری اسی کے ساتھ پھر میں گفتگو بھی ختم کر دوں گا. میرے ہاں تقریباً سیالکوٹ سے بھی اور آپ سے بھی تقریباً یکساں فاصلہ ہی بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے سیالکوٹ سے تھوڑا نزدیک ہو, پنڈی سے تھوڑا دور ہو, کیونکہ ہر علاقے کو اللہ نے وکھرے وکھرے بابے دیے ہیں نا. پنڈی والوں کو اللہ نے حضور میر علی شاہ دے دیے ہیں رحمۃ اللہ, پنڈی والوں کو حضرت نے حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی دے دیے, پنڈی والوں کو حضرت امام بری سرکار دے دیے حضرت, ہر ایک کو اللہ نے. لاہور والوں کو حضرت اللہ پاک نے حضرت داتا صاحب عطا کر دیے, میاں میر لاہوری دے دیے ہیں. ہم سیالکوٹ والوں کو حضرت اللہ پاک نے امام علی الحق دے دیے. اللہ نے کسی خطے کو نہیں چھوڑا, اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. تو یہ ایک آپ کے اور ہم دونوں کے وسط میں بنتے ہیں بابا جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی.
کھڑی شریف حضرت جی. یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پر، انہوں نے نا تحقیق کی ہے، تھیسیز ہیں ان کے، مقالہ جاتے ہیں ان پہ ماشاءاللہ، آج کل وہ باہر ہیں. تو ابھی وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکے نا، وہ حضرت نے وہ جو اس کی فوٹو کاپی ہے نا وہ حضرت نے مجھے بھی بھیجی. اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کا مکمل کرتے، جو حضرت نے وہ پھول اکٹھے کیے ہیں ہم سارے وہ اپنے دامن میں لے کے آتے اور کچھ پھول آپ کو دیتے، اس میں سے وہ ایک ہی پھول ہے ابھی تک اس میں سے میرے دامن میں. تو میں یہ ٹوٹل نا حضرت کے اس پہ 12 شعر ہیں. حضرت اس واقعے کو شعروں میں لکھا ہے حضرت جی. میں 12 تو نہیں مکمل پڑھ سکوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے، میں آخری شعر پڑھ دوں گا، باقی جو شعر ہے نا اس کا میں آپ کو مفہوم سنا دیتا ہوں. وہ ہوا کیا کہ ایک دن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے اور اللہ جل شانہ کے کارخانے قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے. یہ جو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری ہے نا، یہ ساری غور و فکر ہے. اور یہ نہیں کہ یہ دعوت صرف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھی، یہ دعوت ہم سب کو ہے حضرت جی. وہ آخری گل ہے حضرت، ہم دعوت قبول ہی نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی، تو یہ آپ کا ایک مصنوعی چھوٹا سا چھت ہے حضرت جی. یہ کتنی جگہ ہوگی؟ میرے خیال سے 10 مرلے ہوگی حضرت، تھوڑی کم لگا لیں یا زیادہ لگا لیں. یہ 10 مرلے کا چھت ہے حضرت، آپ کا چھوٹا سا مصنوعی چھت حضرت، وہ بھی سنگل چھت حضرت. تو کیا ہے، ایک درمیان میں ہے اور دائیں بائیں بھی کافی تعداد میں یہ بانس لگے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے اس چھوٹے سے 10 مرلے کے سنگل چھت کو اٹھا رکھا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. اب میرے خیال سے آپ کو دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب 10 مرلے دا مصنوعی سنگل چھت تے تھلو سارا کچھ کٹ دیو میں پھر بھی چھت کھلار کے دساں گا. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں. کیا وہ بندے تیرا چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی اوپر بھی تو دیکھنا ہے. الم ترو، کیا تو نے نہ جانا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، الم ترو کیفا خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور تو نے نہ دیکھا، تو نے نہ جانا کیسے اللہ نے تخلیق کر دیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک. حضرت دیکھو تو صحیح حضرت، آپ کے کو پنڈی میں ہے کو نیچے کو آپ کو نظر آیا ہو آسمان کے نیچے کو بانس؟ ہمارے سیالکوٹ میں تو نہیں ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں حضرت آپ کو کہیں بانس نہیں نظر آئے گا. یہ میاں صاحب کا غور و فکر تھا حضرت. پھر میاں صاحب غور و فکر کر کے لکھتے کیا ہیں، شعر دیا میاں صاحب نے باقاعدہ. آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا. یہ حضرت کسی کارخانے میں نہیں بنا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ ماں کے پیٹ میں بنایا گیا حضرت. وہ یہ بھی نہیں ہوا حضرت کہ سر اٹلی سے آیا، گردے اسپین سے آئے، گوڈے جو ہیں وہ جناب ناروے سے منگائے، کوئی چیز کہیں سے بھی نہیں آئی حضرت. کیا ہے، سارا کچھ ماں کے پیٹ میں بنا دیا حضرت. اب میں اس پہ اتنی طویل گفتگو نہیں کر سکوں گا. دیکھو پھر بنایا کیسے. میں ایک دن غور کر رہا تھا، قربان جاؤں بنانے والے تیرے بنانے پہ بھی، کیسا زبردست بنایا حضرت جی کہ کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا حضرت. غور کرو یار، ہے لائنیں ہیں چند حضرت، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا حضرت. ایسا بنایا. اور کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا حضرت. کیسا بنایا. تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا. یہ سارا غور و فکر تھا میاں صاحب کا. وہ میاں صاحب بیٹھے یاد الہی میں مشغول تھے. ساتھ جو درخت تھا نا اس کے اوپر ایک فاختہ بیٹھی تھی حضرت اپنے انڈوں پہ، وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول تھی. چنگے مسائے. ہوا کیا حضرت، ایک شکاری آ نکلا، تو وہ دور تیر کمان کا تھا. اس نے جناب وہ اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، گھگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ گھگی کے نشانے پہ تیر چھوڑتا، گھگی آ کے تیر آ کے گھگی کو لگتا، اس سے پہلے جو قدرت نے ان کو ایک نظام دے رکھا ہے نا، اندر خطرے کا سائرن بجا، گھگی کی آنکھ کھلی اور وہ اس نے پرواز بھری اور درخت سے باہر. ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی، تھوڑا اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی گھگی پہ لگا رکھی ہے کیونکہ زیادہ دور نہیں گئی تھی. واپس آ گئی درخت میں. یہ سارا میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. اب عرض کیا کرتی ہے میاں صاحب لکھتے ہیں، عرض کیا کرتی ہے، یا اللہ
تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی ہیں، اور سنے ہیں جو چاہیں سو کر سکنا ہے۔ یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے۔ اب آگے سے جواب کیا آتا ہے، کگیے کی چانی ہے ساڑھے کو، پھر کگی یا اللہ تیری ماڑی جی کگی ہے، دوں دشمناں جو پھسی ہے، نہ اڈی شکاری ہتھوں ماری جاواں گا، اڈی تے باز ہتھوں ماری جاواں گی، اردی صرف ہے نہیں کہ بچا سکنا ہے۔ پھر آگے سے جواب آتا ہے، میاں صاحب کے شعر سارے جواب کیا آتا ہے، او کگیے اے دو کی نے مارن والے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں گے۔ یہ شعر ہے میاں صاحب۔ میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں حضرت، لیکن حضرت یہ اللہ کے ولیوں کے رنگ ہوتے ہیں، یہ کارخانہ قدرت میں دخیل نہیں ہوتے کوئی بھی حضرت، یہ اللہ کے رنگوں میں، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ وہ چاہتے تو شکاری کو منع کر سکتے تھے حضرت، لیکن یہ اللہ کے رنگوں میں نہیں بولتے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھے اللہ کے رنگ دیکھ رہے تھے، کگی کھڑی ہو گئی۔ یہ شعر ہے میاں صاحب کے۔ شکاری بڑا حیران ہوا، بھائی پہلے اڑی پھر واپس آ گئی، پھر اس کے دل میں خیال ہے شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے۔ تیر پہلے چڑھا کمان میں تھا، بس اس کو کھینچنا ہی تھا نا نشانہ لے کے، اس نے پھر اٹھایا نشانہ لیا اور اس نے جناب تندی کھینچی اس کی پورے زور سے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ لمحات جو بڑے قلیل ہیں وہ گولی نلی میں گزارے گی، لیکن وہ بڑے قلیل لمحات ہوں گے، چند سیکنڈ ہوں گے حضرت، شاید سیکنڈوں کا بھی یاد ہو حضرت، لیکن گولی گزارے گی حضرت۔ اسی طرح اگر آپ تیر سے بھی فائر کریں نا تو کچھ وقت تو تیر کو کمان میں گزارنا پڑے گا، پھر ہی نکلے گا کمان سے، بس وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا کیا ہوا، اس طرح تھا تیر نکل چکا تھا، حکم الہی سے آ کے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا۔ اب یہاں تو حضرت جی چیوٹی بھی کاٹے نا تو ایک دفعہ جھٹکا بندے کو وہ بھی لگاتی ہے، صحیح زور سے چیوٹی نے کاٹا ہو نا، اگر بھیڑ نے کاٹا ہو ہلا کے وہ بھی بندے کو رکھ دیتی ہے۔ وہ تو سانپ تھا جس نے کتنا زہر اس وقت اس کے وجود میں ڈال دیا حضرت، زہر جب اس نے ڈسا تو درد ہوئی، جب درد ہوئی نا تو جھٹکا لگا، جب جھٹکا لگا نا تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا جھٹکا لگنے سے، اور وہ تیر جو فاختہ کے نشانے پہ نکلنا تھا وہ اوپر کو جا نکلا حضرت، اور اوپر جا کے نا سیدھا باز کو لگا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا۔ کگی اتھے کھلوتی، میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر میاں صاحب نے آخری اور 12واں شعر لکھا ہوا حضرت، کیا کہتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے، ہمارے سیالکوٹ میں اگر آپ کو فون آئے نا کسی کا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں میں کتنے میں، وہ کہتا جی میں نویز صاحب گھنٹہ گھر آ، تو اسی کہنا بھائی اوتھے ہی رہی، اوتھے جو نکلیا نا سیالکوٹ گجرات ہوندا ہوندا جو میرپور آیا نا اتھوں کی بن گیا اتھاں۔ آپ فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی، جنہوں دو مارن آئے نے، شکاری تگڑا باز تگڑا، کگی ایڈی جی جنہوں دو مارن آئے نے اوتھے کھلوتی ہے، موت کو بھی موت آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بھلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے، مرضی رب دی ہونی چاہیے، مرضی رب دی ہونی چاہیے، ہاں ہاتھ جوڑ کے جی مرضی رب دی ہونی ہے۔ اور میاں صاحب فرماندے نے پھر مرضی کی ہے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں وار سترانے، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چوراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیں یار وہ دینا متھا نہ لاؤ بھائی، وہ دینا کوئی متھا نہیں جلا سکتا میاں، آؤ یار بندے بن جائیے، آؤ بندے بن جائیے، نماز پڑھو حضرت جی، اپنے اللہ نو یاد کرو، کریم ذات جو چلے ہو، بس اسی پہ اینڈ کر دیتا ہوں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، وما علینا الا البلاغ۔ تمامی اب یہیں پہ تشریف رکھیں، حضرت صاحب نے چونکہ آگے بیان کرنا ہے تو حضرت صاحب کے لیے راستہ چھوڑا جائے، نظم و ضبط کا خیال رکھیں، سیکیورٹی کے لڑکوں کے لیے کے ساتھ تعاون کیا جائے، کوئی بندہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، زیارت پر اتفاق کرے۔ حضرت صاحب نے آگے بیان کے لیے جانا ہے، تمامی اب یہیں پہ تشریف رکھیں، درود و سلام ہوگا، اس کے بعد اختتامی دعا
اور تمامی اباب لنگر جو ہے تمامی اباب کے لیے اتمام ہے، لنگر کھا کر جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ